تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے کچھ لمحے قبل ایک ضعیف باپ کو بیمار بیٹی کا خط ملا۔ 2 منٹ سے زیادہ ممبر پہ نہیں ہو سکا۔ قاصد کربلا میں پہنچا۔ طویل خدا کی قسم مضمون ہے میری مخدومہ کا یہ خط بھی۔ مجمع الطرائق ایک جگہ کا نام تھا، مجمع الطرائق، مدینے سے 8 میل دور تھی۔ وہاں جا کر میری مخدومہ بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہر علاقے کو راستے نکلتے تھے، تو بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ کوئی راہگیر، کوئی مسافر، کوئی قافلہ جا رہا ہوگا تو اسے کہوں گی میں حسین بادشاہ کی جڑی ہوئی بیٹی ہوں، یہ میرا خط عراق کو جا رہے ہو تو میرے بابا تک پہنچا دینا۔ تاریخ کہتی ہے ایک صبح میری مخدومہ خط لکھ کر اپنے ساتھ لے کر کنیزوں کے حلقے میں فجر کی نماز کے بعد اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سارا دن دھوپ اور گرمی، وہ بھی عرب کے صحراؤں کی گرمی، وہاں بیٹھ کے انتظار کیا سارا دن، کوئی مسافر نظر نہیں آیا۔ جب نہیں نظر آیا تو شام کو روتے روتے قبر نبی پہ چلی گئی۔ تاریخ کہتی ہے اب کتنا میں آپ کو گنواؤں میں، آپ کتنا روئیں گے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں۔ انکل علی رضا معافی مانگ کے تاریخ کہتی ہے جب 9ویں دن کا سورج غروب ہو رہا تھا تو کنیزوں نے لہجہ بدل لیا۔ بی بی یہ کیا ماجرا ہے؟ آج 9واں دن ہے، ہم 8 میل آتی ہیں، 8 میل جاتی ہیں، 16 میل کا سفر کرتی ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے سارا دن آپ مسافروں، راہگیروں اور قافلوں کی راہیں تکتی ہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے کہ آپ کا خط آپ کے بابا تک پہنچے؟ بس کچھ ہو جائے، ہم نے آپ کو کل سے یہاں پر نہیں آنے دینا۔ کنیزوں کا لہجہ بدلا ہوا دیکھا تو تاریخ کہتی ہے جو 9 دن زمین پہ کھڑی رہی تھی وہ آج بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے رو کی کنیزوں کی طرف دیکھ کے فرماتی ہیں ایک بار میرے پاؤں کے تلوے دیکھو، میں چلنے کے قابل رہ گئی۔ میں نے خود سوچ لیا میں کل سے نہیں آؤں۔ یہ کہہ کہ واپس جا رہی تھیں یا کسی کنیز نے آواز دی، وہ سامنے سے نا کوئی عرب ناکا سوار آ رہا ہے۔ فرماتی ہیں رک جاؤ۔ ایک کرن جلی، ایک چراغ جلا، ایک شمع جل پڑی امید کی۔ جب وہ قریب سے گزرا تو کسی کنیز نے کہا نقاب پوش کہاں جا رہا ہے؟ اتفاق حسن یہ تھا کہ اس نے کہا میں عراق کی جانب جا رہا ہوں۔ اب تڑپی کنیزوں کے حلقے میں سے کنیز تو اسے بتاتی کیوں نہیں کہ ان کنیزوں کے حلقے میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہے؟ اور نقاب پوش ناکا سوار میرا خط میرے بابا تک پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے۔ اتفاق یہ تھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ ناکا سوار بھی معتقد علی علیہ السلام تھا۔ اس نے خط سر آنکھوں پہ رکھا، وہ چل پڑا۔ میری مخدومہ نے فرمایا عراق کی جانب جانا، جہاں کم تعداد میں سیاہ رنگ کے خیمے نظر آئیں وہ میرے بابا حسین کے ہوں گے۔ وہ اب ڈھونڈتا پچھواتا چلتا پھرتا کربلا تک پہنچ گیا۔ اذان عصر سے کچھ لمحات قبل خیام حسینی کے باہر اس نے دیکھا کوئی ضعیف زخمی حالت میں قبضہ تلوار پہ زخمی جبین رکھ کے بیٹھا ہوا۔ اس نے جا کے سلام کیا۔ حسین بادشاہ نے سر اٹھا کے دیکھا یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ سلام کا جواب دیا۔ فرمایا تو کون؟ اس نے کہا آپ حسین ہیں؟ فرمایا میں حسین ہوں، تو کون؟ جملہ آپ تو آسان سے سمجھیں گے لیکن حسین پہ قیامت ٹوٹی۔ آواز آئی حسین تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا، تیری بیمار بیٹی نے تیرے نام خط بھیجا۔ تڑپ کے بادشاہ اٹھے، قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی، میری صغرا خیر سے تو تھی، دے لا مجھے خط دے۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے اٹھے اور اس کی جانب توڑے، یا قاصد چند قدم پیچھے ہٹا۔ مولا معاف کیجئے گا، ہوں میں بھی آپ کا ماننے والا چاہنے والا، لیکن آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہیں، ان سے پہلے خط نہیں دے سکتا۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے فرماتے ہیں جلدی کر، حکم پورے کر، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، جیسے گھر دھی جیسی رحمت ہے ایک باری سیر چاہ کے گل نو محسوس ضرور کرے۔ قاصد نے روتے روتے کہا مولا آپ کی بیٹی نے کہا تھا خط دینے سے پہلے ایک بیمار بیٹی کی طرف سے باپ کے زخمی ہاتھ چومنا، پھر باپ کے قدموں پہ بوسہ دینا۔ حسین نے ہاتھ بڑھائے، پھر قدموں پہ بوسہ دیا گیا۔ فرماتے ہیں اب لا مجھے خط دے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کے دائیں دیکھا قاصد نے، پھر حسین بادشاہ کے بائیں دیکھا۔ بابا جی معافی مانگے، حسین نے کہا قاصد خط دیتا کیوں نہیں؟ اتنا رویا قاصد کے روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا۔ حسین بادشاہ نے دلاسا دے کے کہا بتا ماجرا کیا ہے؟ قاصد نے منہ پیٹ کے کہا مولا بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی بیمار بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کے ہاتھ چومنے کے بعد دیکھنا میرے بابا کے ساتھ میرا جوان چچا کھڑا ہوا ہوگا، میری جانب سے میرے چچا کے بازوؤں پہ بوسے دینا۔ فرات کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ، صغرا کے سلام آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل سلام۔ خط لیا، خیمے میں تشریف لایا،
ہر بیوی کو آواز دی تمام بیویاں میرے خیمے میں آ جائیں. میری بیٹی نے مدینے سے میرے نام خط بھیجا. تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو. بیویوں کا ہلکا لگ گیا, سامنے غریب کربلا کھڑے ہو. تاریخ کہتی ہے بیٹی کے خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا, پھر کھولا. جس بادشاہ نے نیزے کی نوک پہ کلام پڑھنا تھا نا, اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بیٹی کے لفظ بہنوں کو سنا سکے. تاریخ کہتی ہے نظریں پڑھیں, آنکھوں سے آنسو گرے, الفاظ ادا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا. انکل علی رضا معافی منگ کے بہوں بڑا صاحب دے حوالے نے امام حسین شہنشاہ خیرات دیتی نے معافی منگ کے. تاریخ کہتی ہے حسین نے جملے کہے تو شام کی قیدن کو روتے روتے غش آ گیا. حسین نے جب جملے نہیں پڑھے تو رو کے فرماتی ہیں بھائی میری چادر کا واسطہ بتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے. اب چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری بیمار بچی نے سب سے پہلے خط میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا اکبر کی راہیں دیکھ دیکھ کے بوڑھی ہو گئی ہوں. بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا وہ دن اور آج کا دن میں آپ تمام کی راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا مجھے روز وہ دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا. کم سے کم 3 صفحات کا خط ہے, میں 3 لائنوں میں بات بند کر کے اپنے بزرگوں کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا. بابا مجھے بتائیں میری بہن سکینہ کے حال کیسے ہیں. خط کا وہ حصہ پڑھتا ہوں جس پہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری بچی نے آگے لکھا ہے بابا مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا سغرا تم رک جاؤ, میں اپنی شادی سے پہلے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. بابا وہ دن اور آج کا دن ہر شام قبر رسول پہ جا کے چراغ جلاتی ہوں. بابا آج تک اکبر کے نقش پا پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے نوحہ کنا تھا خیام حسین. حسین کے ہاتھ میں خط تھا, روتے روتے خیمے سے باہر آئے, سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑی. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب, مولا خط کا جواب. چیخ نکلی حسین کی. ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب, چاہیے جواب. بابا جی راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ بیٹی کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے خط کا جواب.